الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد وعليكم يسرنا السلام ورحمة الله للذكر وبركاته. فهل من مدكر. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم حروف جر کل 17 ہیں، لیکن قرآن میں صرف 11 استعمال ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: بی، تا، کا، لی، وا، من، فی، عن، علا اور حتی اور الہ۔ مرفوعات کیا ہوتے ہیں؟ 8 ہیں۔ ان میں سے 4 جو ہیں وہ تو بہت ہی آسان ہے۔ مثلا مبتدا ہے، مبتدا کے ساتھ خبر ہوتی ہے، پھر اس میں جو ہے کوئی فاعل ہو سکتا ہے، اور اگر مجہول ہو تو نائب فاعل۔ یہ 4 تو آسان۔ آگے 2 جو ہے اس میں ایک اسم ہے، ایک خبر ہے۔ مثلا انا کی خبر ان اللہ غفور، غفور دیکھیں جو ہے وہ کیا ہے، مبتدا مرفوع آ رہا ہے۔ اور کانا کا اسم۔ اور جو 2 ہے، لائے نفی جنس کی خبر، اور ما و لا جو ہے یہ مشبہ باللیسا کا اسم۔ یہ 8 ہیں جو مرفوعات ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسم مرفوع آ رہا ہے کہیں تو وہ اس کی یہ 8 وجہ ہو سکتی۔ منصوبات کیا ہے؟ مفعول، اس کی 5 قسمیں ہیں: مفعول بیہی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فیہی اور مفعول معہو۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو اوپر انا کی خبر تھی، اب انا کا اسم ہو جائے گا۔ وہاں اوپر کانا کا اسم تھا، یہاں کانا کی خبر ہو جائے گی۔ 7 تو یہ ہو گئے۔ ما ولا مشبہ باللیسا کی اوپر اسم تھا، یہاں خبر ہو جائے گی۔ لائے نفی جنس کی اوپر خبر تھی، یہاں کیا ہے، اس کا اسم ہو جائے گا۔ یعنی اوپر والے آخری 4 جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح فٹ ہو جائیں گے۔ 5 اور 4 9 ہو گئے۔ 10واں حال، تمیز، مستثنی اور جو ہے منادا۔ یہ جو ہے 13 جو ہے تقریباً، یا 14 جو ہے وہ منصوبات ہوتے ہیں۔ مجرورات صرف 2 ہی ہیں، یا تو اسم سے پہلے حرف جر آئے، یا مضاف الیہ ہو وہ، یعنی اس سے پہلے مضاف ہے۔ علامات کیا ہے؟ مرفوع کی علامات ڈیفالٹ دمہ یعنی پیش ہوتی ہے، لیکن کبھی پیش کی بجائے واو بھی ہوتا ہے، جیسے ابو، اخو، ہمو میں واو ہے، یا الف ہوتا ہے، جیسے ہم نے جو ہے اس میں دیکھا تھا کافی لفظوں میں کہ آخر میں الف جو ہے وہ مرفوع کی علامت کے طور پہ آ رہا ہے۔ یا دمہ مقدرہ، اس پہ بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں اس کے مقدر میں جو ہے دمہ ہے یہاں، کیونکہ یہ مرفوعات کی جگہ پہ آ رہا ہے جو 8 تھے۔ منصوبات کی علامت کیا ہے؟ بائی ڈیفالٹ فتح ہے، زبر ہے، لیکن کبھی زبر کی بجائے یا بھی آتا ہے، یہ بھی ہے، جیسے تثنیہ کے اندر ہوتے ہیں۔ یا کبھی الف بھی آ جاتا ہے، جیسے ابو سے ابا، اخا، ہما، اس میں الف جو ہے وہ منصوبات کو شو کر رہا ہے۔ اور یا پھر فتح مقدرہ، جیسے دمہ مقدرہ ہوتا ہے ویسے فتح مقدرہ۔ اور کبھی جو ہے کسرہ، زیر بھی آتی ہے منصوبات میں۔ کیسے؟ مؤنث جمع سالم کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں مسلماتن، 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 مسلماتن بھی جو ہے زیر کے ساتھ، مسلماتن بھی زیر کے ساتھ ہوتی۔ اسی طرح مجرورات، مجرورات کی ڈیفالٹ جو ہے علامت ہے کسرہ، زیر، لیکن کبھی یا سے بھی ہوتا ہے زیر کی وجہ، جیسے تثنیہ میں ہے مسلمان، مسلمینی، مسلمینی، یہاں یا جو ہے وہ 2 کو ظاہر کر رہا ہے، مجرور حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ فتح
زبر بھی ہوتی ہے، جیسے غین منصرف میں ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیمہ پہ زبر آ رہی ہے، مجرور میں بھی اور منصوب میں بھی۔ اور کبھی کسرہ مقدرہ ہوتی ہے، ایسے اسما جن پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس کے مقدر میں جو ہے یا تو پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آ کس جگہ رہا ہے، آیا وہ مرفوعات کی جگہ میں سے کسی پہ آ رہا ہے، یا منصوبات کی جگہ پہ کہیں آ رہا ہے، یا مجرورات کی، اس پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ دمہ مقدرہ، فتح مقدرہ یا کسرہ مقدرہ۔ اصطلاحات، کچھ الفاظ ہیں جو عام بولے جاتے ہیں اور جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معنی آتے ہیں، اصل میں ہمیں اس کا کچھ پتہ ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ مرفوع، ہر وہ اسم جس پہ پیش دو پیش ہوں، یا وہ حالت جو ہے محلن جو ہے وہ کسی مرفوع اسم کی جگہ رہو، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ منصوب، ہر وہ اسم جس پہ زبر یا دو زبر ہوں، یا وہ محلن کسی ایسے جو ہے منصوب جو ہے لفظ کی جگہ آ رہا ہو جملے میں، کلام میں، جو منصوبات میں سے ہے، تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے، چاہے اس پہ جو مرضی علامت ہو اس وقت۔ مکسور، ایسا اسم یا ایسا لفظ جس کے آخر میں زیر یا دو زیر ہو، یا وہ کسی ایسی جگہ پہ آ رہا ہے جو کہ مجرورات کی جگہ ہے، پھر ہم کہیں گے یہ مکسور ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس پہ علامت یہ ہے، اس وقت ہو سکتا ہے اس پہ کوئی مختلف علامت آ رہی ہے۔ مجزوم، مجزوم یہ مجزوم لکھا ہے، یہ اصل میں واو ہے، غلط پرنٹ ہوا ہے۔ مجزوم کے معنی ہوتا ہے جس پہ جزم ہو، یا ایسے لفظ کی جگہ آ رہا ہے جہاں پہ مجزوم ہوتا ہے لفظ۔ ظاہرہ، ظاہرہ کا مطلب ہے کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے، پہچانی جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے۔ محذوفہ یعنی محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے۔ مقدرہ، یا اس کے مقدر میں ہے، اس لفظ کے متعلق ہے کہ اس کی تین حالتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، دمہ، کسرہ اور جو ہے فتح مقدرہ، تو وہ کہیں گے مقدرہ۔ اسی طرح عطف، عطف ایسے 10 حروف ہیں یا 10 الفاظ ہیں جو دو لفظوں کو، دو جو ہے وہ مرکبات کو، دو جملوں کو، دو آیات کو آپس میں جوڑنے کے کام آئے، اسے عطف کہتے ہیں۔ رابطہ، رابطہ کا مطلب ہے کسی چیز سے تعلق ہونا، یعنی کوئی ایسی چیز آگے جس کا پیچھے کہیں ذکر ہوا، یا اسی جملے میں اس کا کسی چیز سے تعلق۔ استنافیہ، اس کا مطلب ہے نئی بات، یعنی یہاں پہ کوئی حرف جو آ رہا ہے یا کوئی جملہ جو ہے وہ کیا ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہ استنافیہ ہے۔ وہ استنافیہ کوئی حرف بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرکب بھی ہو سکتا ہے، کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آیت بھی ہو سکتا ہے۔ حالیہ، حالیہ حالت کو بیان کرتا ہے، یعنی کس حال میں جو ہے وہ حالت کو ظاہر کر رہا ہے وہ لفظ کسی چیز کی، کیا آیا وہ جو ہے رفع کی حالت میں ہے، آیا وہ جو ہے نصب کی حالت میں، جر کی حالت میں، آیا وہ جو ہے کسی ظاہری حالت میں ہے، جیسے خوف و ہراس سے ڈرا ہوا ہے، یا جو ہے رو رہا ہے، یا سو رہا ہے، یا چل رہا ہے، یا سوار ہے، یہ ساری حالتیں ہم کہتے ہیں اس حالت میں ہے۔ زائدہ، کبھی کبھی کسی حرف کے بارے میں یا لفظ کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے یہ زائدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ اس کا اصل ترجمہ نہیں استعمال کیا جائے گا، یہ یہاں پہ اپنے اصلی معنی میں نہیں آ رہا، کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے، لہٰذا یہ یہاں پہ زائد ہے۔ ضمائر 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ مرفوع، مرفوع جب ہوتا ہے تو ضمیر جو ہے 2 حالتوں میں آتا ہے، یا تو منفصل علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، جیسے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یا ہننا، انتا، انا، انتنا اور نحنو، یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل یا منفصلہ، یعنی جدا آنے والے۔ اور مرفوع، تو مرفوع کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہم نے پیچھے 8 چیزیں دیکھی تھی، تو اس وقت یہ جو ہے ضمیریں، یا تو کوئی مبتدا ہوگا، کوئی جو ہے وہ خبر ہوگی، کوئی فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، یا انا اور کانا کے جو اسم یا خبر میں سے کچھ ہوگا، لا نفی جنس کا کچھ ہوگا، یا جو ہے لا ما جو ہے وہ اس کا لیسا بمشابہ جو ہے فعل، اس کا کوئی اسم یا فعل ہو، یہ اس کو ظاہر کرے گا اس۔ اور مرفوع متصل بھی ہوتی ہے، جڑ کے آتے ہیں۔ کب جڑ کے آتے ہیں؟ جب وہ فعل کا حصہ ہوتی ہے،
جیسے فعلا میں ہوا مستتر ہے، فعلو میں ہم مستتر جو ہے نظر آ رہا ہے، بارز ہے، فالتا میں تا ظاہر کر رہا ہے انتا کو، فالتو میں آنا کو ظاہر کر رہا ہے، فالتو میں انتم کو ظاہر کر رہا ہے، فالنا میں نحنو کو۔ اسی طرح مدارے میں یفعلو یا کو ظاہر کر رہا ہے، ایک واحد ہوا کو، یفعلونا ہم جمع کو غائب کو ظاہر کر رہا ہے، تفعلو سامنے والے تا کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور غائب کی یا مونس کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ افعلو وہ جو ہے مذکر مونس کوئی بھی متکلم اسے ظاہر کرتا ہے، تفعلونا یہ سامنے کی جمع مذکر کے لیے ہے، جمع کا ہوگا مونس کا تفعلنا آ جائے گا، اور نفعلو جو ہے وہ مذکر۔ تو یہ کیا ہے، یہ متصل ہے لیکن یہ بھی مرفوع ہے، یعنی فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع کا مطلب وہ ان 8 میں سے، اور نارملی فعل کی یہ ضمیر جو ہے یہ فاعل کے طور پر لی جاتی ہے، اس کو ضمیر کے جو ہے وہ فاعل کہتے ہیں، یا ضمیر جو ہے وہ فاعلہ کہتے ہیں۔ پھر ضمیر جو ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی 2 حالتیں ہیں، یا تو منفصل ہوتا ہے، علیحدہ سے آتا ہے، تو علیحدہ سے تو آ نہیں سکتا، اس کے ساتھ ایا کا صیغہ لگا دیتے ہیں، ایا ہو، ایا ہم، ایا کا، ایا یا، ایا کم، ایا نا، یا ایا ہا، ایا ہننا، ایا کا، ایا کی، ایا کم نا، ایا نانا، یہ جو ہے کیا ہے، منفصل منصوب ہے۔ منصوب جو ہم نے پیچھے 14 پڑھے ہیں یہ ان میں سے کسی کی جگہ آئے گی۔ اسی طرح یہ متصل بھی ہوتے ہیں منصوب، کیسے، خلقہ ہو، خلقہ ہم، خلقہ کا، خلقہ نی، خلقہ کم، خلقہ نا، فعل خلقہ کے ساتھ جو ہے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا جڑ کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے انہو، انہم، انکا، اننی، انکم، اننا، تو یہ کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر کی تیسری حالت ہوتی ہے مجرور۔ مجرور جو ہے ہمیشہ متصل آتی ہے، یا تو یہ کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آئے گی، جیسے منہو، منہم، من کا، منی، منکم، مننا، اور جب یہ کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آتی ہے عام طور پہ وہ کیا ہوتا ہے، حرف جارہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ مجرور کہلاتی ہے۔ اور کبھی یہ جو ہے کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، جیسے ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، اس وقت پھر یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہو کے آتی ہے ضمیر، یعنی یہ پھر مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہے۔ مجرور جب بھی آئیں گی ضمیریں، یا تو وہ جو ہے جار مجرور کی شکل میں آئیں گی، یا مضاف الیہ کی شکل میں آئیں گی کہ مضاف الیہ بن کے آئیں گی۔ تو مرفوع جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، جیسے فاعل ہے، منصوب کیا ہے، جیسے مفعول بھی، مجرور کیا ہے، یا تو حرف جر آئے گا یا اس میں مضاف ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ضمائر کے ساتھ یہ جو ہے فعل کیسے جڑتا ہے، یا فعل کے ساتھ ضمائر کیسے جڑ کر، ایک ہے فعل کا حصہ ہونا، وہ جو ٹیبل ہم کرتے ہیں نا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلنا، فعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، اس میں وہ اس کا فعل کا حصہ ہو کے آتی ہے۔ ایک ہے جڑ کے آنا، آئیے اس کو اس کنسپٹ سے دیکھیں۔ نصرہ یہ ایک فعل ہے، اس کے ساتھ اگر ہو کی ضمیر جوڑیں، نصرہ اس نے مدد کی، ہو جوڑیں گے تو کیا ہوگا، نصرہ ہو اس نے اس کی مدد کی۔ یہ کیا ہے، یہ ضمیر فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، جب جڑ کے آ رہی ہے تو اب یہ کیا ہوگی، منصوب ہوگی، اور جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئے گی تو مفعول بھی ہی کہلائے گی۔ اسی طرح ہم کے ساتھ جوڑے، نصرہ ہم، اس نے ان سب کی مدد کی، نصرہ کا، تو نے اس نے تیری مدد کی، نصرانی، اس یا سے پہلے نون لگاتے ہیں، ہم پڑھیں گے آج کے شاید سبق میں، یعنی اس نے میری مدد کی۔ کم کے ساتھ جوڑیں گے، نصرکم، اس نے آپ سب کی مدد، نصرنا، اس نے ہماری۔ جیسے نصرہ ہے، اسی طرح کوئی بھی فعل جڑ کے آسا ہے، نصرہ کی جمع نصر ہے، تو دے دیں گے نصر، نصرہم، نصر کا، نصر نی، نصرکم، نصرنا۔ اسی طرح نصرتا، نصرتا ہوں، نصرتا ہوں، نصرتا کا، نصرتا نی، نصرتا کو، نصرنا۔ نصرتو اس کے ساتھ بھی جڑ جائے گی، نصرتم اس کے ساتھ بھی جڑ جائے گی، لیکن اس میں ایک واو کا اضافہ کر دیں گے، نصرتم ہم، نصرتم کا، نی، اور کم، اور نا۔ اسی طرح نصرنا، نصرنا کے ساتھ بھی جڑ جائے گی، تو یہ جو ہے یہ ماضی کے
ضمائر تھے کہ ماضی کے ضمائر کے ساتھ ہو ہم کا ای کم نہ جڑ کے آتے ہیں، اور جب جڑ کے آتے ہیں تو یہ کیا ہے، متصل منصوب ہوتی ہیں، کیونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح مضارع کے ساتھ بھی جڑ جائیں گی، ینصرہ ینصرہم ینصر کا ینصرنی ینصرکم ینصرنا۔ اسی طرح باقی فعلوں کے ساتھ ینصرونا کے ساتھ دیکھیں، تنصرو کے ساتھ دیکھیں، انصرو کے ساتھ دیکھ لیں، تنصرونا کے ساتھ دیکھ لیں، تنصرو۔ یہ کنسیپٹ سمجھنا بہت اہم ہے۔ قرآن میں اکثر افعال ضمیروں کے ساتھ جب جڑ کے آتے ہیں وہ اس طرح ان شیپوں میں آتے ہیں۔ وہاں پہ فعل کے ساتھ جڑنے والی ہر ضمیر منصوب زبر کی حالت میں ہوگی اور مفعول بھی ٹریٹ ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 41 ہے الحاد الدرس الحادی والاربعون، 41واں سبق الضمائر۔ آج کا ہمارا موضوع ہی ضمائر ہے۔ ضمیر وہ مختصر سا لفظ ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے۔ متکلم کے لیے جو ہے آنا اور نحنو استعمال کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ہمیں آتے ہیں اس لیے میں تیزی سے گزروں گا، اس میں جہاں کوئی نقطہ ہوگا بتانے کا وہاں پہ ہم رکیں گے۔ مخاطب کے لیے انتا انتم، اور غائب کے لیے ہوا ہم ہما ہم استعمال۔ متکلم کے لیے آنا، جس سے بات کی جائے انتا انتما انتم۔ غائب کے لیے وہ مراد ہے جس کا ذکر کیا جائے۔ لفظی صورت کے لحاظ سے ہر ضمیر کی دو قسمیں ہیں لفظ کے حساب سے، یا تو وہ منفصلہ ہے، علیحدہ سے آتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پیچھے ٹیبل میں دیکھا تھا ہوا ہم انتا انا، یا پھر ایاکا ایاکم ایاکا، یہ منفصل ہے۔ یا پھر متصلہ آتی ہے۔ متصلہ میں ہم نے دیکھا صرف فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، جیسے فالتا فالتو فالتو فالنا، یا پھر جو ہے کسی جو ہے وہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گی، جیسے نصرہ نصرہم نصرکا نصرانی۔ اور یا پھر وہ جو ہے مجرور حالت میں، جر کی حالت میں آئیں گی، یا تو حرف کے ساتھ جڑیں گی جیسے منہو منہو من کا، یا جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے آئیں گی جیسے ربہ ربکم ربکا۔ تلفظ میں ایک مستقل لفظ کے جیسی ہوتی ہیں، جیسے آنا انتا ہوا، ایا کا یا ہو۔ اور ضمائر متصلہ کا تلفظ مستقل نہیں ہوتا، بلکہ کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ مل کر بولی جاتی ہے، جیسے کتابی کتابوں میں یا اور نہ آیا۔ اسی طرح کتبتو کتبنا میں تو اور نہ آیا، لی لان میں جو ہے یا اور نہ آیا۔ یہ ہم نے ابھی پیچھے جو ٹیبل دیکھے تھے ضمائر کے، وہاں پہ یہ چیز میں نے واضح کر دی تھی کہ ضمیر یا تو منفصل ہوگا تو پھر وہ ہوا ہم انتا انا کی شکل میں ہوگا، یا پھر ایا کا ایاکم کی شکل میں ہوگا۔ جب ہوا ہم ہے تو وہ مرفوع پیش والی حالت میں ہوگا، فاعلی حالت میں ہوگا، اور جب یہ ایا کے ساتھ آئے گا تو منصوب حالت میں ہوگا، مفعول بھی بن کے آئے۔ اور دوسرا متصل جو ہے تینوں آئیں گے۔ مرفوع متصل کی مثال ہے فعل کا حصہ آتا ہے جیسے یہاں دیا ہوا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ کسی فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی، جیسے میں نے آپ کو یہ ماضی اور مضارع کے دو ٹیبل ناصرہ کے دکھائے۔ اور یا پھر وہ جو ہے حرف اور جو ہے اسم کے ساتھ مل کے آئے گی، پھر اس وقت وہ جو ہے جار مجرور یا پھر مرکب اضافی ہوگی۔ ضمائر تو مبنی ہیں، ان پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا، مگر محل اعراب کے اعتبار سے ان کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ مرفوع جو فاعل یا مبتدا ہو، یا جیسے 8 مرفوعات ہم نے دیکھے۔ منصوب جو مفعول ہو یا کسی اور وجہ سے حالت نصبی میں ہو، جیسے ہم نے 14 حالتیں دیکھی، 14 وجوہات۔ مجرور جو حرف جر کے بعد ہو یا مضاف کے بعد۔ مرفوع اور منصوب تو متصل بھی ہوتی ہیں اور منفصل بھی، لیکن یہ جو مجرور ہے نا وہ صرف متصل ہوتی ہیں، یا تو حرف کے ساتھ جڑیں گی یا کسی اسم کے ساتھ، اور جب اسم کے ساتھ جڑیں گی تو اسم مضاف ہوگا۔ مضاف کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ اس پہ الف لام نہیں ہوتا، اس پہ تنوین نہیں ہوتی۔ اسی طرح ضمائر کی 5 قسمیں ہوگی، یہ جو پیچھے ہم نے ٹیبل دیکھا تھا۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہیں جن سے افعال کے مختلف صیغے بنتے ہیں۔ مرفوع منفصل جیسے ہوا ہم انتا والا۔ ضمیر منصوب متصل جو جڑ کے آتی ہے فعل کے ساتھ، جیسے وہ جو ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا پیچھے نصرہ نصرہ کا۔ یا ضمیر منصب منفصل جیسے ایا کا ایا کو والا، اور ضمیر مجرر متصل۔ آئیے ان پہ ایک نظر ڈال لیتے۔ ضمیر
متصل وہ ضمیر ہیں جن سے افعال کے مختلف صیغے بنتے ہیں، جیسے کتبا، کتبا، کتبو، اور آخری تک پورا ٹیبل۔ یفتح، یفتحان، یفتحون، مضارع ماضی دونوں میں یہ جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل کیا ہوتی ہیں؟ ہوا، ہم، ہما، یہ جو علیحدہ سے آتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمیشہ مرفوعات، وہ 8 مرفوعات جو ہیں، یعنی مبتدا، فاعل، خبر، فاعل، نائب فاعل، وغیرہ وغیرہ۔ اور ضمیر منصوب متصل کیا ہوتی ہیں؟ جو کسی فعل سے، جیسے علامہ ایک فعل ہے، اس کے ساتھ علامہ، اللہم، 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 جیسے تھا نصرہ، نصرہم، نصرہ کا، نصرنا، ینصرہ، ینصر کا، یہ جو آپ کو 2 ٹیبل پیچھے دکھائے تھے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے تھے۔ ضمیر منصوب متصل کیسی ہوتی ہے؟ یہ سپورٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ایہو، ایہما، ایہم، اور یہ منصوب ہوتی ہے، یعنی مفعول بھی کے طور پہ۔ ضمیر مجرور متصل کیا ہوتی ہیں؟ یا تو حرف سے جڑیں گے، جیسے لہو، لہم، لہا، یا پھر کسی اسم سے جڑ کے ایز مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے، کتابہ، کتاب۔ جہاں تک ممکن ہو ضمائر متصلہ کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جب متصلہ کا استعمال مشکل ہو یا منفصلہ کے بغیر خاص مقصد حاصل نہ ہوتا ہو تو منفصلہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ضمائر مرفوع منفصلہ کا استعمال اکثر جملے کے شروع میں ہوتا ہے جہاں ضمیر متصل آ ہی نہیں سکتی، جیسے ہوا رجلن، یہاں پہ کوئی ضمیر ہم جڑنے والی نہیں لا سکتے، تو اس لیے یہ منفصل لانا پڑا۔ یا پھر تاکید کے لیے، جیسے ذہبتا انتا، ذہبتا کے بعد وہ لایا جا سکتا تھا، یا کا لایا ساتھ، ذہبتا کا، لیکن انتا اس لیے لائیں تاکید کے لیے۔ تو یہ ان کے 2 بڑے استعمالات ہیں۔ منصوبہ منفصلہ کا استعمال اکثر تاکید یا تخصیص کے لیے ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے دیکھا تھا، یا قرآنی آیت دیکھیں، آتینا کا، یا کا، اب یہ آتے تو، یا آتے تو کا، میں نے تجھے دیا، عطا کیا، اب یہاں پہ جو ہے یہ ضمیر جو ہے کیا آ رہی ہے؟ ایا کا ساتھ آ رہی ہے، ایا کا، ایا لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تاکید منفصل ہے نا، تو منفصل جو آئے گی وہ تاکید کے لیے آئے گی۔ میں نے تجھ ہی کو دیا، یہاں تاکید ہے، ایا کا نعبدو، جیسے ہم خاص تجھ ہی کو پوچھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ضمیر مجرور ہو تو منفصل ہوتی ہی نہیں، ہمیشہ متصل ہوتی ہے، یا تو کسی حرف سے ہوگی یا کسی اسم سے۔ ضمائر مرفوعہ متصلہ جو فعل کے مختلف صیغے بناتی ہیں 2 قسم کی ہیں، یہ بھی بارز ظاہر، جن کے لیے ظاہر میں کوئی لفظ ہو، جیسے کتبتو میں دیکھیں تو ہے، کتبنا میں نہ ہے، یکتبانے میں الف ہے، تکتبینہ میں یا ہے۔ ضمیر بارز ہیں، اور اکثر ضمیریں جو ہے بارز ہی ہوتے ہیں، یعنی 14 ٹیبل کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، تو 12 جو ہے وہ بارز ہیں، تو زیادہ تر بارز ہیں۔ مضارع کے 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، وہ نہ ضمیر ہے نہ ضمیر کا جز ہے، جیسے یفعلانے، تفعلانے، 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 یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا، ان میں سب میں جو نون آیا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نون اعرابی ہے، کیونکہ حالت نصبی اور جزمی میں وہ نون حذف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ٹائپ جو ہوتی ہے ضمائر کی مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ، یہ وہ ضمیریں جن کے ظاہر کرنے کے لیے کوئی علامت نہیں، صرف معنی میں محفوظ ہوتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، جیسے کتبتا کے معنی ہے اس نے کتبا، اس نے لکھا، اب کتابہ میں کوئی علامت نہیں ہے جو ہوا کو ظاہر کر رہی، اس لیے اس میں کوئی لفظ نہیں۔ اسی طرح یکتب، یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یہاں بھی وہ کے لیے کوئی لفظ نہیں، آپ کہیں گے یا کی علامت آ رہی ہے، ہاں یہ ضرور ہے، لیکن یہاں یہ یا جو ہے وہ مضارع کے طور پہ آ رہا ہے، علامت مضارع ہے، یا تا حمزہ نون، ان میں ہوا پوشیدہ ہے، اور وہ محلن مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے کہ جب یہ فاعل کے کا حصہ بن کے آتی ہے کوئی ضمیر، چاہے وہ ظاہر ہو یا یعنی بارز ہو، یا جو ہے وہ پوشیدہ مستتر ہو، وہ فاعل ہوتی ہے، اس کو ہم ایز اے فاعل ٹریٹ کرتے ہیں۔
ہاں، فیل کے ساتھ اگر کوئی جڑ کر آتی ہے، حصہ نہیں جڑ کر آتی ہے، جیسے نصرہ، پھر وہ جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتی ہے اور مفعول بھی ہوتی ہے۔ ماضی کے دو صیغوں کتبہ اور کتبت میں جو ہے، اور مضارع کے پانچوں صیغوں میں ضمیر مستتر ہے۔ کون سے پانچوں صیغے؟ جن پہ پیش آتا ہے، جیسے ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ان کے اندر ضمیر مستتر ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو جی ینصرو میں یا آ رہی ہے، تنصرو میں تا آ رہی ہے، انصرو میں حمزہ آ رہی ہے، ننصرو میں نون آ رہی ہے، یہ تو ضمائر ہے۔ یہ ضمائر کو نہیں شو کرتی، یہ شو کرتی ہیں مضارع کو، یہ مضارع کی علامتیں ہیں۔ مثلا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ننصرو، ننصرو، یہ کس کی علامت ہے؟ کون سے ضمیر کو ظاہر کر رہی ہے؟ جی ننصرو، نحن اگر آپ کہتے ہیں نون جو ہے ضمیر کی علامت ہے، تو یہ کون سے ضمیر کو ظاہر کر رہی ہے؟ نحن جی نہیں، یہ پانچ ضمیروں کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ نحنو جو ہے، یہ مذکر کو بھی ظاہر کر رہا ہے، مؤنث کو بھی ظاہر کر رہا ہے، یہ تثنیہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے دونوں کی، اور دونوں کی جمع کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ تو چار ضمیریں اس کے اندر ہے۔ کیا آپ صرف نحنو سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے، یا دو جو ہے وہ جمع جو ہے وہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، جمع جو ہے مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یا یہاں پہ نحنو جو ہے وہ کسی عام محاورے کے طور پہ آ رہا ہے، کسی اور معنی میں آ رہا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ صرف یہ بتا سکتے ہیں نحنو جو ہے ایک مضارع کی علامت ہے جو متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ متکلم کون ہے؟ وہ ضمیر ہے، وہ متکلم اس سے نحنو سے نہیں فائنڈ ہوتا۔ اسی طرح یہ جو ضمیریں ہیں پانچ، یہ جو ہیں، جو کہ جن کے آخر میں پیش آتا ہے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان میں یہ علامت ضمیر ہیں، علامت مضارع ہیں۔ ضمائر جو ہیں وہ مستتر ہیں، پوشیدہ ہیں۔ جیسے ہم کتب ہم کہتے ہیں ہوا مستتر ہے، کتبت میں ہم کہتے ہیں ہیا مستتر ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یفعلو میں یا تو ہوا ہے یا ہم مستتر ہے، کیونکہ وہاں ہمیں نہیں پتا کون ہے جب تک جملے کا کنٹیکسٹ نہ دیکھیں۔ خود ضمیر نہیں بتاتی، ماضی کی ضمیر بتاتی ہے۔ فعلتا، آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں مذکر ایک، مذکر تو نے کیا۔ فعلتم، آپ فوراً پہچانتے ہیں کہ سامنے والے مذکر تم سب نے کیا۔ وہ کیا ہے؟ بارز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بارز نہیں ہے۔ یہ ہم غلط پڑھاتے، غلط بتاتے، غلط سمجھتے ہیں کہ الف جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ آنا کو ظاہر کر پڑھاتے۔ میں خود بھی یہی پڑھاتا ہوں، یہ چھوٹی کلاسوں میں QC کی جو ہے، جب ہم QC 1 2 3 میں ہوتا ہے، وہاں اس وقت کنسپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ آنا کو ظاہر کر رہا ہے، یہ تا جو ہے انتا کو ظاہر کر رہا ہے، یہ جو ہے نون جو ہے نحنو کو ظاہر کر رہا ہے، یہ کنسپٹ ڈیولپ۔ لیکن ایکچولی گرامر میں یہ کنسپٹ نہیں چلتا۔ گرامر میں تو آپ کو جو ہے ضمائر چاہیے، ضمائر ان سے نہیں ہے، یہ علامات مضارع ہیں۔ آگے چلیں جی، یکتبو میں مثلا اور تکتبو میں ہم کہتے ہیں واحد مؤنث غائب ہے۔ اب دیکھیں یہ پھر آ گیا، اگر آپ کہتے ہیں یکتبو جو ہے یہ مضارع ضمیر ہے غائب کی، اور پھر کہتے ہیں تکتبو جو ہے یہ جو ہے ضمیر ہے حاضر کی، تو واحد مؤنث کے لیے تو یہ دونوں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارا وہ کلیہ غلط ہو گیا کہ یا تو غائب کو ظاہر کرے اور تا جو ہے حاضر کو ظاہر کر، کیونکہ مؤنث کے لیے جو ہے واحد کے لیے آپ یہ دونوں استعمال کرتے نہیں۔ آپ یہاں پہ فرق کرتے ہیں کہ یا جو ہے غائب مذکر مؤنث کو آئے گی، غائب جو ہے واحد جمع کو آئے گی، مؤنث کو یا نہیں استعمال کریں گے، یہاں ہم تا سے شو کریں گے، جبکہ تا ہم جو ہے سامنے والے کے لیے رکھی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یکتبو سے تکتبو، اور یہاں ہوتا ہے یہاں بھی تکتبینا،
تکتبینہ میں تا کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں، تو تا جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے، یا اور تا نہیں ہے یہ. اسی طرح تکتبو واحد مذکر کے لیے بھی یہ مثالیں دے کر یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ علامت مضارع سے ہمیں مدد ضرور ملتی ہے، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غیب کے لیے ہے، یہ حاضر کے لیے ہے، یہ لیکن ضمیر کا نہیں پتہ چلتا. ضمیر کا فیصلہ کچھ حالتوں میں جملہ کرتا ہے یا اس لفظ کو لے جانا پڑتا ہے. کیوں؟ اب آپ لے جائیں مضارع میں یفعلانے تفعلانے تفعلانے تفعلانے، 3 جگہ تفعلانے آ رہا ہے. واحد میں آ جائے یفعلو تفعلو تفعلو 2 جگہ آ رہا ہے. افعلو 2 کے لیے آ رہا ہے، مذکر مؤنث کے لیے آ رہا ہے. نفعلو جو ہے مذکر مؤنث دونوں تثنیہ کے لیے بھی آ رہا ہے اور جمع کے لیے بھی آ رہا ہے. تو اس لیے یہ ضمیریں جو ہے ان کا کنسپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. امر حاضر اور نہیں حاضر کے پہلے صیغے میں اکتب اور لا تکتب جو ہوتا ہے میں بھی انتا کی ضمیر جو ہے مستتر ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے نا اکتب اور تکتب میں، یہ جو ہے اس میں یہ جو ہے تا بتا رہا ہے. نہیں، کتبہ اصل میں فعل ہے، اس کے شروع میں جو حمزہ آ گیا یہ تو حمزہ جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے، یہ وہ مضارع کی ضمیر نہیں ہے، یہ تو امر کے اندر جو آپ حمزہ وصلی لاتے ہیں یہ وہ ہے. تو اس لیے اس کے اندر مستتر مانی جاتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں مستتر کہاں کہاں ہوتی ہے. ماضی کے 2 صیغوں میں مستتر ہوتی ہے، پہلا اور چوتھا صیغہ. پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا. پھر مضارع کے 5 صیغوں میں جو ہے ضمیریں مستتر ہوتی ہیں. کون سی؟ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان میں مستتر مانی جاتی ہیں. اسی طرح امر و نہیں کے جو ہے حاضر کے جو پہلے صیغے ہیں واحد، ان میں مستتر ہوتی ہے. تو وہ 2 5 7 اور 2 9، یہ 9 صیغے گرامر کے اندر ہم کہتے ہیں اس میں ضمیر مستتر ہے. باقی تمام گردانوں کی ضمیریں بارز ہیں، چاہے وہ ماضی ہیں یا مضارع ہیں، ان کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب ہو جائیں گے. جیسے کتبت میں تا محض تانیس کی علامت ہے، مونس کی علامت ہے، یہ نہیں ظاہر کرتی کہ مونس ہیا ہے، یہ مونس ہے. کتبہ اصل جو ہے وہ مذکر کے لیے تھا، اس میں ہوا تھا. اگر یہاں بھی ہم کتبہ رکھتے تو دونوں کا ہوا اور ہیا کا فرق کرنا مشکل تھا، اس لیے ایک تا لگا دی جو یہ فرق کرتی ہے. کتبہ اگر اکیلا آئے گا تو اس میں ہوا، اور اگر اس کے ساتھ تا آئے گی تو تانیسی ہیا کا مطلب دیا جائے گا. ان دونوں کے اندر مستتر ہے. تا کو جو ہے وہ آپ ضمیر نہیں کہہ سکتے، یہ علامت ہے تثنیہ تانیس یعنی مذکر مؤنث کی ہے کہ یہ مؤنث لفظ ہے، ضمیر کی علامت نہیں ہے. باقی صیغوں کی علامتیں تذکیر اور تانیس کے لیے بھی ہیں اور ضمیر کی علامتیں بھی ہیں. ان کے علاوہ جتنی ہیں وہ مذکر مؤنث کو بھی بتاتی ہیں. جیسے اگر کہتا ہوں کتب تا تو مذکر ہے، جب اس کو کہتا ہوں کتبتی تو یہ مؤنث ہو گیا. وہی تا مذکر کے لیے تھی، وہی مؤنث، زیر زبر نے جو ہے فرق کر دیا. نون وقایا کیا ہوتا ہے؟ یا متکلم ضمیر متکلم کی یا اس سے پہلے چند مواقع میں ایک نون بڑھایا جاتا ہے جسے نون وقایا یعنی بچاؤ کا نون کہتے ہیں، کیونکہ وہ لفظ کے آخر کو تغیر سے بچا لیتا ہے، تبدیلی ہونے سے بچاتا ہے. ماضی مضارع اور امر کے کسی صیغے کے آخر میں جب یا متکلم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے یہ نون اس یا پر لگا دینا چاہیے. اس سے پہلے ہر ایک صیغے کا آخری تغیر سے محفوظ رہ جاتا ہے. مثلا علم علامہ نی، اگر میں یہ نون نہ لگاؤں تو یہ کیا بنے گا؟ علامہ ای، یہی بنے گا نا، علامہ ای. اب یا سے پہلے جو ہے اصل میں ان کو ملائیں گے کیسے؟ علامہ اور یا کو ملائیں گے، کیا ملائیں گے؟ ملانے کا قاعدہ تجوید کا ہے، زیر دے کے ملاتے ہیں ایک. اگر وہ ہم کم کا ہو تو اس کو پیش دے کے ملاتے ہیں، اگر من من ہو اس کو زبر دے کے ملاتے ہیں. اب علامہ ایک فعل ہے اور اس کو ہم نے یا سے جوڑنا ہے، تو آپ لوگ جوڑیں، کیا بنے گا؟ نون کو نہ لگائیں، فی الحال نون کو ہٹا دیں. علمی. جب علمی آپ نے کہا، میم کے نیچے زیر آئی نا،
کیوں؟ ٹھیک. ملانے کے لیے زیر دی. اب یہ جو زیر آ زیر گئی. آ گئی ہے، فرض کر لیں آپ نے زیر نہیں لگائی تھی، آپ نے لکھا علامہ ای. جب علامہ ای، یہاں پہ جھگڑا ہو گیا، میم کے اوپر زبر ہے، یا کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو. اسی لیے تجوید والے کیا کرتے ہیں، ملانے کے لیے زیر لگا کے کام چلا لیتے ہیں، بتاتے نہیں کیوں ملا رہے ہیں، جھگڑے. لیکن جب یا متکلم آتا ہے، اس کا جھگڑا اس یا سے، یا لگانے سے حل نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک یا میم کے نیچے آ گئی، ایک جوڑنے کی، ایک یا جو ہے یا کی ہے. کیوں؟ جب یہ یا کسی وجہ سے ڈراپ ہوگی، اس نے اپنے جاتے ہوئے ایک یا کو چھوڑنا ہے، تو اس لیے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے ایک نون وقایا نون لگا دیتے ہیں. یا متکلم سے پہلے نارملی کسی بھی فعل کو جوڑنے کے لیے نون لایا جاتا ہے، اسے نون وقایا کہتے ہیں. بچاؤ، علامہ نی. اب اس نون کے نیچے زیر لگا دیا، یا کا کام بھی ہو گیا، اور میم کا جو زبر تھا وہ بھی قائم رہا. یعنی اس کی وجہ سے آخر میں نہیں تبدیلیاں دیکھیں، آپ کو مطابقت میں پڑھا چکا ہوں. الف کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے بعد زبر آئے، یا زبر کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد الف آئے. پیش کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد واو آئے، یا واو کی ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے پیش ہو. زیر کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یا آئے، یا کی ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے زیر ہو. یہ مطابقت ہے. اگر نہ ہو تو مطابقت کے لیے ہم نے آپ کو قاعدہ تغیر تحلیل کا پڑھا دیا کہ جہاں زبر آ رہا ہے، اگر اس کے آگے واو آ رہا ہے یا آ رہا ہے تو اس کو ہٹا کے الف لگا دیں گے. اگر پیش آ رہا ہے اور وہاں پہ اس کے بعد الف یا آ رہا ہے تو ان دونوں کو ہٹا کے واو لگا دیں گے. اگر جو ہے زیر آ رہی ہے اس کے بعد اگر الف آ رہا ہے یا واو آ رہا ہے تو ان دونوں کو ہٹا کے یا لگا دیں گے. یہ مطابقت میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت یہ کلیے بتا دیے تھے. ان کلیوں سے تبدیلیاں لازمی ہوتی ہیں. ان تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جب نون لے آتے ہیں تو اس کے نیچے ایک زیر دے دیتے ہیں جو ملانے کے طور پہ آ جاتی ہے، اور یا کی بھی ڈیمانڈ پوری، اور اگلا جو لفظ جو رہا اس کا بھی بچاؤ ہو گیا. اسی طرح علمو نی، علمتا نی، یعلم نی، یعلم نی. اصل میں یہ جو علما، علمو، علمتا، علمتو، علم، یعلمانے، ان کے زیر زبر جو ہیں وہ ضمائر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو ہم یہ مطابقت کے مطابق حروف کو بدل دیں، یا ان کے بعد جو ہے جو ہے علامتوں کو اعراب سے بدل دیں، یعنی زیر زبر پیش سے، یا حرف سے بدل دیں، یعنی الف واو یا سے، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. مثلا علمتا تھا لفظ، میں نے اس کی تا کی زبر ہٹا کے زیر لگائی، اس کے تو ضمیر بدل گیا. علمتا مذکر کے لیے، علمتی جو ہے مؤنث کے لیے، ٹوٹل معنی بدل جائیں گے. تو اس فرق کو، اس تغیر کو بچانے کے لیے نون وقایا لایا جاتا ہے. یہ باقی گردنے بھی اسی طرح. بعض حروف کے ساتھ بھی نون وقایا کرتا ہے، یعنی من، عن اور انا کے جو ہے، اور اس کے اخوات کے ساتھ بھی آتا ہے. جیسے منی، اس میں من کا ایک ہے اور ایک نون جو ہے نون وقایا ہے. یہ لفظ منی میں یہ نون جو ہے ایک وقایا ہے، منی. انی، یہ جن کے آخر میں یا ہوتا ہے نا، یہ آپ نے گردانے پڑھی ہوں گی کسی ون میں، کیا کہتے ہیں؟ منی، انی، دو دو نون کا، انی، لیتنی، لکننی. یہ انا اور اخوات و انا کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہا ہے. لیکن کبھی کبھی لکننی بھی لکھا جاتا ہے، لکننی، لکننی کی بجائے لکننی. یہ صرف اس میں لکنہ میں آتا ہے. البتہ لعلہ کے ساتھ بہت کم استعمال ہوتا ہے، بلکہ لعلی کہا جاتا ہے، لعلنی نہیں کہا جاتا. اننی کو بھی زیادہ تر انی کہہ جاتے ہیں. ضمیر الشان، ہاں یہ دلچسپ ہے. بعض اوقات جملے کے شروع میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا کہ یہ کس کی ہے، یعنی اس سے پیشتر کوئی ایسا لفظ مذکور نہیں ہوتا جس کی طرف یہ ضمیر لوٹے یا اشارہ کرے کہ یہ فلاں کی ہے. یہ صرف واحد مذکر یا مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، یہ بتاتی ہے یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. ایسی ضمیر کو ضمیر شان یا پھر ضمیر الشان یا ضمیر شان کہتے ہیں. اور مؤنث ہو
تو پھر اس کو ضمیر القصہ کہا جاتا ہے۔ ترجمہ میں اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کیے جائیں تو یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ بات یہ ہے، یعنی اس ضمیر کے معنی ہوں گے بات یہ ہے۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ ایک ہے نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، کیونکہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فَإِنَّهَا میں تو ترجمہ تو یہ نہیں، پس بے شک وہ مونس، ہا کا مونس کا ترجمہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا یہ ہا ضمیر جو ہے یہاں پہ کیا ہے، ضمیر قصہ ہے۔ مونس کے لیے قصہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مذکر کے لیے شان استعمال کرتے ہیں ضمیر۔ بات یہ ہے، بے شک یقیناً بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں پہلے مرجع کا ذکر چلتا ہے، اس کے بعد ضمیر آیا کرتی ہے، اس میں اشارہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، یعنی اس میں اشارہ کے لیے ضمیر نہیں آتی۔ ضمیر فاصل، یہ بھی ایک ٹائپ ہو، جب خبر معرفہ اور صفت کے ساتھ مشابہت ہونے کا اندیشہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر مرفوع منفصل بڑھا دیتے ہیں جس کا صیغہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ان اللہ هو الرزاق، اگر ہوا نہ ہو ان اللہ الرزاق، اب جو ہے یہاں پہ مشابہت ہو رہی ہے کس کی، کہ الرزاق جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے اور اللہ اس میں جلالہ، تو وہ معنی بدل دے گا، اس لیے ہوا کا جو ہے وہ صیغہ لایا، بے شک اللہ ہی رزق دینا۔ اس ہوا کا ترجمہ کیا کریں گے، تاکید حسر کے لیے، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل، فاصلہ کرنا، جدا کرنا، دو لفظوں کو جدا کرنا۔ اولئک هم المفلحون، کیا ہوگا، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ یہ ہم جو ہے یہ کیا ضمیر فصل ہے۔ عام طور پہ ضمیر فصل ایسے دو اسموں کے درمیان بھی لائی جاتی ہے جو ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر وہ ضمیر نہ ہو تو وہ صفت بن جاتے ہیں۔ مثلا ہم کو میں ہٹا دوں، اولئک المفلحون، اب یہ جملہ نہیں رہا، یہ جملہ کی وجہ مرکب توصیفی ہو گیا۔ اولئک معروف معرفہ، المفلحون معرفہ، اولئک مذکر، المفلحون مذکر، اولئک جو ہے حالت جو ہے نصب رف، المفلحون بھی رف میں، تو یہ کیا مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے ایک ضمیر لگا دیتے ہیں جو ان کے مطابق، ہم جو ہے وہ جمع کا ہے، اولئک جمع کا ہے، اور مفلحون جمع، تو ہم کی ضمیر لے آئے، مذکر ہے تو مذکر کے مطابق ہم لے آئے، اگر یہاں پہ دو مؤنث ہوتے تو ہم جو ہے نہ کی لے آتے۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ تو یہ جہاں پہ گڑبڑ ہونے کا ترجمہ ہو، جہاں پہ کسی جملے کا مرکب بننے کا اور خاص طور سے مرکب اضافی بننے کا ہو، وہاں پہ دو اسموں کے درمیان یہ ضمیر فاصل یا ضمیر فصل اسے کہتے ہیں لائی جاتی ہے۔ اگر درمیان سے ضمیر نکال لیں تو مرکب توصیفی بن جائے گا اور مطلب ہی بدل جائے گا، اس لیے اس کو ضمیر فاصل یعنی جدائی کرنے والی، فاصلہ کرنے والی، جو خبر اور صفت میں فرق کر دیتی ہے۔ اسی طرح خبر کی جگہ افل تفضیل کا صیغہ واقع ہو تو وہاں بھی ایسی ہی ضمیر بڑھائی جاتی ہے، جیسے کانا حامد ہوا افضل من خالد، اب اگر یہاں ہوا کی ضمیر نہ ہو، کانا حامد افضل من خالد، اب یہ افضلہ جو ہے یہ نہیں بتا رہا یہ حامد کے لیے ہے یا خالد کے لیے آ رہا ہے، تو ایسی میں جو ہے وہاں پہ ضمیر لائی جاتی ہے۔ یہ کچھ جملے ہیں ان کی تحویل دیکھتے ہیں۔ انتا تکرمنی، انتا جو ہے ضمیر منفصل واحد مذکر مخاطب ہے مبتدا کے طور پر، تکرم جو ہے فعل مضارع مرفوع ہے، اس میں انتا مستتر ہے، نی جو ہے نون وقایا کا ہے، یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم میں مفعول ہے، فعل اور فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا، یعنی یہ پورا کا پورا جو ہے اس میں تینوں چیزیں ہیں، فعل بھی ہے، فاعل بھی اور مفعول بھی ہے، اور مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر پوری خبر ہوگی انتا کی جو کہ مبتدا ہے، تو لہٰذا انتا اپنی خبر یعنی جملہ فعلیہ سے مل کر جو ہے
یہ جملہ جو ہے محلن رفع میں ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، خبر مبتدا دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ تو کرمنی جو جملہ فعلیہ پورا آ رہا ہے، پورا کا پورا مرفوع کی حالت میں۔ اگلا جملہ ہے انلزمکمہا، کیا ہم لپٹا دیں گے تم سے وہ چیز۔ آ جو ہے حرف استفہام میں، حرف کے لیے اعراب میں کوئی محل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نلزمو مضارع ہے، معروف ہے، جمع متکلم ہے، اس میں ضمیر نحن مستتر ہے جو فاعل ہے، اس لیے محلن مرفوع ہوگا یہ۔ اور کم جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے، جمع مخاطب کی اور مفعول ہے، واو الف جو ہم اسے کہتے ہوتے ہیں نا، یہ جمع کے معنی میں آتا ہے، اس لیے محلن منصوب ہے۔ ہا جو ہے ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب مفعول ثانی ہے، اس لیے محلن یہ بھی منصوب ہے۔ فعل فاعل اور دونوں مفعول مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ ہوا۔ تو چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والاربعون، 42واں سبق۔ الموصولات، اس میں موصولہ ایسا اسم ہے جس کے بعد ایک جملہ آ کر جو ہے مقصود کو متعین کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا شمار اسماء معروفہ میں کیا جاتا ہے، یعنی اس میں موصولہ سب معرفہ ہوتے ہیں، جس سے جملے میں اس کے معنی کی تعین ہوتی ہے، وہ اس کا صلہ کہلاتا ہے۔ مثلا الذی جو ایک مرد، اور مؤنث اللاتی جو ایک مؤنث، اللہ زانے مذکر کے لیے، اللہ تانے مؤنث کے لیے، یا اللہ زینا مذکر کے لیے اور اللہ تعینی جو ہے مذکر کے، یہ دونوں طرح جو ہے تسنیہ دونوں طرح آتے ہیں۔ جمع اللہ زینا مذکر کے لیے، اللہ تی اور اللہ یا اللہ ای، یہ جو ہے اس کی دو حالتیں ہوتے ہیں، اللہ تی یا پھر اللہ یا اللہ آئی۔ اسماء موصولہ سب مبنی ہے، صرف تثنیہ میں عام قاعدے کے متعلق تصرف ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے دو پیش دو زبر دو زیر والی حالت یا رفع نصب جر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ واحد مذکر اور مؤنث اور جمع مذکر میں ایک لام لکھتے ہیں، باقی میں دو لام، مگر اللاتی کو اللائی بھی لکھتے ہیں۔ مذکورہ الفاظ کے علاوہ یہ چار الفاظ بھی اسماء موصولہ کے معنی میں آتے ہیں۔ ایک ہے من، جو شخص عاقل کے لیے مخصوص ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، یہ بھی اسماء موصولہ ہے۔ ماں، جو چیز غیر عاقل کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے، اس کو ماں سے بھی جو ہے اس میں موصولہ لیتے ہیں، کہتے ہیں نا یہاں ماں جو ہے اس میں موصولہ ہے۔ ایون، ایون جو ہے جو شخص یا جو چیز عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور ایتن جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چار لفظ من، ماں، ایون اور ایتن، یہ بھی جو ہے اس میں موصولہ ہیں، جیسے اللہ زی، اللہ زینا، اللہ زانے، اللہ زینے، یا اللہ تی، اللہ تی، اللہ تائی اور اللہ تین، اسی طرح من، ما، ایون اور ایتن بھی آتے ہیں۔ مذکورہ چاروں الفاظ اسماء استفہام بھی ہیں، یاد رہے، من، ما، ایو، ایا، یہ جو ہے سوالیہ بھی ہیں، تو اس لیے اس پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کہیں پہ سوال کے طور پہ تو نہیں آ رہے یا اس میں موصولہ آ رہے۔ اسماء موصولہ کے معنی اردو میں جو، جس، جن، جنوں، جنہیں، جس کا، جس کو، جس کے، جن کا، جن کی، مطلب اس جہاں گرامر کے لحاظ سے جو معنی فٹ ہو رہے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، محاورے کے مطابق کر لینے چاہیے، اس کے سوا وہ اس یا ان پہلے بڑھا دینا چاہیے۔ جیسا ربک الذی خلق، ربک الذی تیرا رب ہے وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، الذی کے معنی جس نے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ایک اس یا ان کے معنی میں ہم نے بڑھا دیا، جس نے۔ احب من یحتد، میں اس کو پسند کرتا ہوں جو محنت کرتا ہے۔ من اور ما اور ایون تن جملے میں ہمیشہ مبتدا یا فاعل یا مفعول واقع ہوتے ہیں، یعنی مرفوع کے جو ہم نے 8 صیغے پڑھے تھے، 8 وجہ، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ اور الذی اور اس کے تمام صیغے زیادہ تر صفت واقع ہوتے ہیں، اگرچہ مبتدا یا فاعل یا مفعول بھی واقع ہوتے ہیں۔ من اور ما اور یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ فاعل مفعول مبتدا آئیں گے، لیکن الذی جو ہے یہ دونوں طرح آ سکتا ہے، مبتدا فاعل بھی اور مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ما مدا فاتا، جو کچھ گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے،
فائل کے طور مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ اس میں ما مبتدا کے طور پہ آیا. اسی طرح فضا من استدا، کامیاب ہوا وہ جس نے کوشش کی. اب کیا یہاں پہ من جو ہے وہ فائل ہے. علم تو من کھانا شائقن، میں نے اس کو سکھایا جو شائق تھا. اس مثال میں من جو ہے وہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. اسی طرح یا ایزو ایکم یشتہدو، عزت پاتا ہے تم میں سے وہ جو کوشش کرتا ہے. اس مثال میں ایون جو ہے وہ فائل کے طور پر آئے. یا جیسے یوہانو ایکم لا یشتہدو، ذلیل کیا جاتا ہے تم میں سے وہ جو کوشش نہیں کرتا. اس مثال میں ایون جو ہے مفعول ما لم یسم فاعلہ ہے، یعنی مفعول آ رہا ہے جو فاعلہ مؤنث کے لیے ہے. اس سب موصولہ میں چونکہ ابہام معنی کی عدم تعین ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد ایک جملہ لانا پڑتا ہے جو ابہام کو دور کر دے. اس کو صلہ کہتے ہیں، اس جملے کو صلہ کہتے ہیں. موصول اور صلہ مل کر جملے کا ہمیشہ کوئی جز بنتا ہے، جملہ نہیں بنتا. بغیر صلہ کے موصول نہ مبتدا ہو سکتا ہے، نہ خبر، نہ فاعل اور نہ مفعول. صلہ میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کے مطابق ہو. اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. عام جملے میں جب کوئی ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر عائد. یہاں پہ جو ہے اس میں صلہ میں جو ہوگا اسے عائد کہیں گے. جیسے اکرم الذی علمک، واللتی علمتک، والذین علمک. ان سب میں جو یہ کا کی ضمیر آ رہی ہے نا، یہ پیچھے جو ہے الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الذی جو ہے وہ کیا ہے یہاں اس کے مطابق آ رہا ہے. واللتین علمتک، اب یہ جو کا کی ضمیر ہے یہ یہاں التینی کی طرف لوٹ رہی ہے. والذین علموا کا، اب یہ کا جو ہے یہاں ادھر الذین کی طرف. واللاتی علمنک، اور جو ہے ومن علمک یا علمتک وحفظوا ما تعلمہ. اب تعلمہ کی یہ ضمیر جو ہے یہاں ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ جتنی ضمیریں ہوتی ہیں یہ جو اس میں موصول ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے. پہلی، دوسری، ساتویں اور آٹھویں مثال میں عائد ضمیر مستتر ہے، اور بقیہ مثالوں میں عائد ضمیر بارز ہے. من اور ما کے بعد عائد کو حذف بھی کر دیتے ہیں جبکہ وہ مفعول ہو. جیسے ھذا ما، اصل میں یہ تھا ھذا ما رأیتہ میں، یہ وہ ہے جو میں نے دیکھا. وہ ھذا ما رأیتہ کہہ سکتے ہیں. اب ھذا ما رأیتہ جب کہیں گے اس میں ضمیر جو ہے کیا حذف ہوگی. اصل کیا ہے ھذا ما رأیتہ، ہو کی ضمیر تھی جو لوٹ رہی تھی ماں کی طرف. اب وہ ضمیر ہٹا دی، ھذا ما رأیتہ، یہ وہ ہے جو میں نے دیکھا. من اور ما کے بعد ماضی منفی لانا ہو تو منفی بلم کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، یعنی لم لاتے ہیں. لم جو آپ کو پتہ ہے مضارع کے اندر منفی کے معنی پیدا کرتا ہے. چونکہ ہمارا ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس آئی تھنک، چلو کر لیتے ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے آدمیوں کا شکر نہیں کیا دے گا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. ایک حدیث ہے. یہاں دیکھیں لم جو لائے نا یہ با معنی منفی کے لائے، یہ تھا یشکرو. لم کی وجہ سے یشکر ہوا اور معنی ماضی میں اور نفی میں چلے گئے، اور آگے جوڑنے کے لیے ہم نے زید دے دی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. اب یہاں پہ جو ہے یکن جو ہے اس کا کیا ہوا، لم کی وجہ سے ترجمہ چینج ہو جائے گا اور لفظ بھی چینج ہوگا. اور یہاں جو ہے یشاء جو تھا یہ لم کی وجہ سے لفظ بھی چینج ہوگا اور معنی بھی. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہ چاہا نہ ہوا. اس میں موصول کا موصوف ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے. جیسے لقیت الولد الذی تعلم الکتاب تا، کتابتا.
میں اس لڑکے سے ملا جس نے لکھنا سیکھ لیا ہے، اور جب وہ نکرہ ہو تو موصوف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے لقیت ولدن تعلم الکتاب تھا۔ اب یہ دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے، یہاں تھا الولد معرفہ، اور جب اسم نکرہ آیا ولدن تو یہ جو اللہ زی جو ہے یہ ڈراپ ہو گیا۔ معرفہ میں تو اللہ زی آتا ہے کیونکہ اللہ زی یعنی اس میں موصولہ آتا ہے کیونکہ وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن نکرہ کے ساتھ نہیں آتا کیونکہ نکرہ جو ہے وہ معرفہ کے ساتھ نہیں ملتا۔ نکرہ اور معرفہ اگر آ جائیں تو کیا بنتا ہے؟ ہاں جی، جملہ بن جاتا ہے۔ جملہ بن جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہاں پھر کیا کرتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، موصول، اس میں موصول کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جملہ نہ بن جائے۔ میں ایک ایسے لڑکے سے ملا جس نے لکھنا سیکھ لیا ہے، دونوں جملوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ میں اس لڑکے سے ملا جس نے لکھنا سیکھ لیا ہے، میں ایک ایسے لڑکے سے ملا جس نے لکھنا سیکھا ہے۔ اب اس میں اللہ زی نے اس کو مخصوص کر دیا تھا اور یہاں اسے نکرہ کر دیا ہے، اللہ زی نہیں آیا، ایک ایسے لڑکے سے، یعنی کوئی بھی ایسا لڑکا جس نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس مثال میں ولدن کے بعد اللہ زی کو حذف کر دیں گے۔ اسی طرح القاہرۃ مدینۃ فیہا عجائب کثیرۃ، قاہرہ ایک شہر ہے جس میں بہت سے عجائبات ہیں۔ اس مثال میں مدینۃ کے بعد اللہ تی کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ نکرہ اسم آیا۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے ساتھ لام تعریف اکثر موصول کے معنی میں آتا ہے، جیسے الضارب زیدن بمعنی الذی ضرب زیدن ہے، یعنی الضارب جو اصل میں یہ بمعنی الذی ضرب جس میں الذی حذف ہے، جس نے زید کو مارا۔ المدروب غلامہ بمعنی الذی ضرب غلامہ ہے، کیونکہ الف لام مدروب کے ساتھ جب آ رہا ہے مفعول کے ساتھ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ معرفہ ہو گیا جو الذی کے معنی دے رہا۔ الضاربت یہاں بھی معرفہ ہے بمعنی اللہ تی ضربت۔ المشار الیہما بمعنی اللذان اشر علیہما ہے۔ المشار علیہم بمعنی اللذین اشیر علیہم کے معنی میں۔ الذی یتعلم یقدم جو سیکھ لیتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، اس میں واحد مذکر کے لیے مبنی ہے۔ یتعلم فعل مضارع اس میں ضمیر ہوا مستتر ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، وہی فاعل ہے اور اسی کو عائد کہتے ہیں۔ فعل و فاعل مل کر جملہ فعلی ہو کر موصول کا صلہ ہوا، صلہ موصول مل کر جو ہے مبتدا محلن مرفوع ہوا۔ یقدم فعل مضارع اس میں ضمیر فاعل ہے جو محلن مرفوع ہے، فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر محلن مرفوع، اور مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ ایک اور دیکھتے ہیں، ما متا فاتا جو گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا، ما اس میں موصولہ، متا فعل ماضی اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، وہی فاعل ہے۔ فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہے موصول کا، موصول اور صلہ مل کر مبتدا ہو گیا۔ اور فاتا جو ہے فعل ماضی اس میں ضمیر ہوا مستتر جو فاعل ہے، یہ ضمیر بھی موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اب مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو۔ لقیت ولد تعلم الحیاک، میں ایک ایسے لڑکے سے ملا جس نے بننا سیکھا ہے۔ ریویژن جو ہے 3:15 بجے شروع ہوگی، آپ انتظار کریں، 3:10 پہ آپ کو فورم میں نے دینا ہے۔ لقیتو فعل ماضی اس میں ضمیر متکلم فاعل ہے، ولدن مفعول ہے اور موصوف ہے منصوب ہے۔ تعلم ماضی واحد مذکر غیب اس میں ضمیر ہوا مستتر ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے اور وہی فاعل ہے۔ الحاکہ مصدر ہے، مفعول واقع ہے، منصوب ہے۔ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہے ولدن کی، پہلا فعل اپنے فاعل اور مفعول اور اس کی صفت سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اگلا ہے المعمل غیب، جس چیز کی توقع کی جاتی ہے وہ پوشیدہ یا نامعلوم ہے۔
المعمل کیا اس میں الف لام بمعنی الذی اس میں موصولہ معرفہ ہو گیا. معمل بمعنی یعمل صلہ ہے موصولہ کا اس میں ضمیر ہوا مستتر ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے. موصول اور صلہ مل کر مبتدا مرفوع ہوا. غیبن جو ہے خبر ہے مرفوع مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا. تو یہ جو ہیں یہ خالی جگہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا یہاں پہ آپ نے لکھی. تو آئیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی تو پوچھ لیں ورنہ جو ہے گروپ میں شیئر کر دیجئے گا.